کہ دروازوں والے بھی بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو نظر آئے. بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. اگر آپ سندھی سمجھتے ہو تو میں سندھی میں بولوں وہی رہو، اور پشتو میں سمجھتے ہو تو پھر سمجھ لو کہ نہیں ٹول کے نہیں. جزاک اللہ. تسم کے نہیں کہنا شاید کی کہ بیما تخکاری کہنا. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّتِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی سماجی مذہبی شخصیات، اسٹیج پر موجود اکابرین ملت، پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے بھاگ بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقہ شفیق کالونی کراچی میں خلیفہ بلا فصل امام الصحابہ خلیفۃ الرسول سسر رسول جانشین رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور منقبت کے حوالے سے آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کچھ قبلات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ بہت خوبصورت گفتگو سماعت فرما چکے. شعراء بھی اپنا خوبصورت کلام پیش کر چکے. میں اسٹیج پر موجود زعماء سیاسی اور مذہبی شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے دوستوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. تقریباً تمام پارٹیوں اور جماعتوں کے لوگ یہاں
اس کانفرنس میں شریک ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابو بکر سب کے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی پارٹی میں اس کا پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی سیاسی نقطہ نظر ہے، لیکن سب کی یہ بات متفق ہے کہ خلیفہ بلا فصل صرف ابو بکر ہے۔ یہ دنیا کا بڑا واضح سا موقف ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اصحاب رسول کا اس پر اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہے۔ کوئی مسلمانوں کا طبقہ ایسا نہیں ہے جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول نہ مانتا ہو۔ کوئی مسلمانوں کا ایسا طبقہ نہیں ہے جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول نہ مانتا ہو۔ مسلمانوں کے تمام طبقات، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مقلد اور غیر مقلد، سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ امت کا متفق عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے۔ یہ بات آپ کو ذہن میں آ گئی؟ میں نے یہ بات ابتدا میں اس لیے کی کہ وہ بات ابتدائی میں ذکر ہو جائے جس کو ہم نے آخر میں ذکر کرنا ہے، تاکہ شروع سے ذہن میں ایک بات بیٹھی رہے اور اسی کو لے کر ہم چلیں۔ ایک میں نے یہ کہا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول نہ مانتا ہو۔ آپ کہیں جی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے، تو میں نے کہا جو ان کو نہیں مانتے ہم انہیں نہیں مانتے۔ بھائی جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول نہیں مانتے ہم انہیں نہیں مانتے۔ کوئی اگر ہمیں یہ کہے کہ مولانا صاحب آپ بڑے سخت ہیں، آپ شدت پسند ہیں، میں نے کہا میں اگر اسے نہ مانوں میں شدت پسند ہوں، جو ابو بکر کو نہ مانے وہ شدت پسند نہیں ہے۔ کہیں گے مولانا صاحب آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں اگر کسی طبقے کو نہ مانوں میں فرقہ واریت پھیلا رہا ہوں، کوئی خلیفہ اول کو نہ مانے یہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا۔ آپ کہیں گے یہ سختی ہے، میں نے کہا وہاں سے شروع ہے۔ کوئی ابو بکر کو نہیں مانے گا ہم اسے نہیں، ایسا نہیں، دیکھو سب بولیں، صرف وہ بولیں جو نہیں مانتے۔ بھائی جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول نہیں مانتا ہم اسے بولیں، صرف وہ جو نہیں مانتا ہم اسے یار آپ بڑی شدت کی بات نہیں کر رہے ہو، آپ کہتے ہو ہم نہیں مانتے، نہیں ماننا تو کہنا ہی نہیں چاہیے، کہو ہم سب کو مانتے ہیں، تو آپ کہو جی ہم سب کو مانتے مگر شیطان کو نہیں مانتے۔ سب کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریر اور شیطان اور خبیث اور کافر اور لعین اور لعنتی سب کو مان لیا جائے، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مسلمانوں کو مانتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق خلیفہ ہے، خلیفہ اول ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، اور خلیفہ بلا فصل کا معنی ہی خلیفہ اول ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جو حضور کے مصلح اور حضور کی مسند کا وارث بنا وہ خلیفہ بلا فضل ہے، اور جو وارث کھڑا نظر آیا وہی ابو بکر ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی یہ خلیفہ بلا فضل یہ کیوں بن گئے، یہ تو طے ہے کہ بن گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اختلاف، یہ طے شدہ بات ہے کہ خلیفہ حضور کے بعد ابو بکر ہی تھے، یہ طے شدہ بات۔ کوئی اب یہ کہے کہ جی کیوں بن گئے، یا کوئی یہ کہے کہ جی غلط بن گئے، یہ علیحدہ عنوان ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ بنے ابو بکر ہی ہے۔ یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ بہت سارے سوال آج کل مارکیٹ میں گھومتے رہتے ہیں، بنے وہی ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے جی بن تو گئے مگر صحیح نہیں بنے، تو پہلے یہ مانو کہ یہی بن گئے،
اگلی بات ہم بعد میں کریں گے. ان سے کہو پہلے یہ مانو کہ بنے کون ہیں؟ بنے کون ہیں؟ مصلی پہ کھڑے کون ہیں؟ امام کون ہے؟ آگے کون ہے؟ سب سے آگے کون ہے؟ نماز کون پڑھا رہے؟ خطبہ کون دے رہے؟ جمعہ کون پڑھا رہے؟ امامت کون کر رہے؟ قیادت کون کر رہے؟ امیر المومنین کون بنے؟ خلیفۃ المسلمین کون بنے؟ سب کس کے پیچھے کھڑے؟ سب کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے؟ سب کس کی مان رہے؟ سب کس کے ساتھ چل رہے؟ سب کس پر متفق ہیں؟ سب کس کے ساتھی بن گئے؟ سمجھ آگئی بات کی؟ دیکھو آسان سی بات ہے. کوئی کہتے ہیں یہ خلیفہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کون ہے؟ وہ کون ہے جسے تم کہتے ہو وہ کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں ہے. میں نے کہا تو پیچھے کھڑے. وہ تو میں نے کہا بھائی خلیفہ اول ابو بکر ہے. ایک طبقے نے کہا نہیں علی ہے. کون ہے؟ میں نے کہا ابو بکر ہے. تو نے کہا علی ہے. میں نے جسے خلیفہ بتایا میں نے اسے مصلی پہ کھڑا بھی تو بتایا. تو اگر خلیفہ بتاتا ہے تو کھڑا بتا دے. خلیفہ اول تو بتاتا ہے تو بتا دے. وہ مصلی پہ کھڑا ہے. وہ کہتا ہے جناب چھین لیا. میں نے کہا کس نے چھین لیا؟ کہتے ابو بکر نے. میں نے کہا کس سے چھین لیا؟ کہتے علی سے. میں نے اس طبقے سے پوچھا علی کون ہے؟ کہتے مشکل کشا ہے. جتنے سمجھدار لوگ تھے سب مسکرا گئے. میں نے کہا مصلی پہ کون کھڑا ہے؟ کہتے ابو بکر. میں نے کہا کیسے کھڑا ہے؟ کہتے چھین لیا. میں نے کہا چھینا کس سے ہے؟ کہتے علی سے. میں نے کہا علی کون ہے؟ کہتے مشکل کشا ہے. تو سمجھدار لوگوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مشکل کشا سے کوئی چیز چھین سکتا ہے؟ جو دوسروں کی مشکلیں حل کرے اس کی چیز کوئی چھین سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہوا کہ یا تو پھر مشکل کشا نہیں ہے ماننا پڑے گا حق بھی اس کا نہیں ہے. جس کا حق ہے وہی کھڑا ہے اور وہ تسلیم کیے کھڑا ہے پیچھے کھڑا ہے نماز میں سب میں موجود ہے. تو ابو بکر ہی کھڑے ہوئے. اور اگلی بات سمجھو میں صرف کچھ باتیں سمجھا کے آپ سے اجازت چاہوں گا مجھے ایک اور جلسے میں بھی آگے جانا ہے. حضور علیہ السلام موجود ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں حضور بیمار ہوئے باہر نہیں آ سکے. نماز ہمیشہ حضور پڑھاتے تھے. حضور کی موجودگی میں کوئی اور نماز نہیں پڑھاتا. اس کا مطلب ہے جو مسند کا وارث ہے مصلی کا وارث ہے. جو مصلی کا وارث ہے وہی مسند کا وارث ہے. حضور علیہ السلام نہیں آ سکے. نماز کا وقت ہو گیا. اذان ہو گئی. اذان کے بعد صفیں کھڑی ہونے لگی. امام نہیں ہے. امام کہاں ہے؟ امام حجرے میں. امام بیمار ہے. امام آ نہیں سکتے. اب امام کی جگہ نماز پڑھائے گا کون؟ یہ میری مرضی نہیں ہے. یہ تیری مرضی نہیں ہے. یہ جہان کی مرضی نہیں ہے. کسی اور کی مرضی نہیں ہے. جو امام ہے اسی کی مرضی چلے گی. امام کی مرضی. بھائی آپ کی مسجد میں آپ کی کمیٹی کی اجازت کے بغیر کوئی نماز پڑھا سکتا ہے؟ کمیٹی والے امام صاحب کہتے ہیں امام صاحب جب جاؤ گے نا تو نائب کا بندوبست کرنا. یوں چھوڑ کر مت چلے جانا نماز کا وقت ہو اور آپ نہ ہو. امام کا بندوبست اپنے بعد وہی کرے گا جو پہلے امام ہے. اور مسجد نبوی میں امام کون تھا؟ حضور علیہ السلام. کون تھے؟ حضور بیمار ہو گئے. بیماری کی حالت میں باہر نہیں آ سکتے. اب جو نماز پڑھائے گا وہ نائب ہوگا. کون ہوگا یارو؟ کون ہوگا؟ تو نائب بنائے گا. کو قوم بنائے گی؟ لوگ بنائیں گے؟ افراد بنائیں گے؟ مجمع اکٹھا ہوگا؟ امام نائب وہی بنائے گا جس کا نائب ہوگا. حضور نے آرڈر دیا ابو بکر سے کہو نماز پڑھے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یہ حکم کس نے دیا؟ حضور نے دیا. میرے مصلی پہ نماز کون پڑھائے؟ نہ یوں نہیں پیار سے.
حضور نے آرڈر دیا میرے مصلی پہ نماز کون پڑھائے؟ کون پڑھائے؟ ابا بکر فلیصلی بالناس. عمر کی بات نہیں ہے، عثمان کی بات نہیں ہے، علی کی بات نہیں ہے، عباس کی بات نہیں ہے، رسول اللہ کی بات ہے. تو پتہ چلا مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کرنے والے خود رسول اللہ ہیں. تو ہم سے کیوں لڑائی لڑ رہے ہو بھائی؟ ہم تو وہی کہیں جو رسول اللہ نے کہا ہے، ہم تو اسی ماننے سے رسول اللہ نے کھڑا کیا ہے. اب جو نہیں مانتا یہ رسول اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے. اور سیدھی سیدھی بات ہے، جو رسول اللہ کی بات کا انکار کرے بھلا مسلمان رہتا ہے؟ علماء کرام مجھے بتائیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دے مسلمان رہتا ہے؟ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کس نے کیا؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بابا نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، فنا الرسول ہے، محبت میں انتہا کو پہنچے، مصلی پہ آپ کو نہیں دیکھیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے. عمر بہادر ہے، ان سے کہیے نماز پڑھائیں. حضور فرماتے ہیں ایسا یہ میری بات نہیں خدا کی بات ہے. ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوئے، خدا بھی اسی پہ راضی ہے، مصطفیٰ بھی اسی پہ راضی ہے، ہم نے بھی اسی کو مانا ہوا ہے. اب جو نہیں مانتا وہ مسلمانوں میں سے، مسلمانوں میں سے اب بھی مومن ہے. گلے لگ جائیں جا کے اس کے، ہاتھ چوم لیں اس کا، ہار پہنا دیں اس کو، اس کے ساتھ اچھائی کر لیں، اس کے ساتھ بھلائی کریں، اسے بھائی بنا لیں. بڑے سخت ہو آپ لوگ، بڑے سخت ہو. کہتے مولانا صاحب سختی کی بات نہیں، ایمان کی بات ہے. ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہوئے، ایک نماز پڑھائی، دوسری پڑھائی، تیسری پڑھائی، چوتھی پڑھائی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 10ویں پڑھا دی، 11ویں اور 12ویں بھی پڑھا دی، 13ویں اور 14ویں بھی پڑھا دی، 15ویں اور 16ویں بھی پڑھا دی، 17ویں بھی پڑھا دی. حضور موجود ہے، حضور موجود ہے، حجرہ میں موجود ہے. ہر نماز ہوتی ہے، حضور دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ایک نماز ایسی ہے جس میں حضور باہر آ جاتے ہیں، خوشبو سے ابو بکر پہچان جاتے ہیں حضور باہر آ گئے. ابو بکر پیچھے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں لا مکانک، اپنے مقام پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے مقام پہ، اپنے مقام پہ. حضور نے کیا کہا؟ اپنے مقام پہ. یہ مقام ہی ابو بکر کا تھا. کاش کے سمجھو، یہ مقام ہی ابو بکر کا تھا. حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. عجیب منظر ہو گیا. حضور آگے، ابو بکر حضور کے پیچھے، صحابہ سارے ابو بکر کے پیچھے. یوں وہ آگے ہو گئے، یہ پیچھے ہو گئے، پیچھے صحابہ ہو گئے. ابو بکر نبی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، صحابہ سارے ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑی دلیل آپ کو کیا چاہیے؟ اچھا ان 17 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز بتاؤ جس میں عمر نے کہا یا رسول اللہ ایک میں پڑھا لوں. سعادت کی بات ہے نا، آپ بھی موجود ہیں، آپ کا مصلی بھی ہے، ایک میں پڑھا لوں، نہیں کہا. عثمان نے کہا یا رسول اللہ ایک میں پڑھا لوں، نہیں کہا. علی نے کہا یا رسول اللہ چچا کا بیٹا ہوں آپ کا، داماد ہوں آپ کا، رشتہ دار ہوں آپ کا، ایک میں پڑھا لوں. عباس نے کہا میں چچا ہوں میں پڑھا لوں. نہ علی نے کہا، نہ عثمان نے کہا، نہ عمر نے کہا، نہ عباس نے کہا، نہ کسی اور نے کہا. یہ سب کہتے کیوں نہیں ہیں؟ سب جانتے ہیں نا نماز اگر پڑھا سکتا ہے صرف ابو بکر ہی پڑھا سکتا ہے. سب کو پتہ ہے نا یہ مقام اسی کا ہے، یہ رتبہ اسی کا ہے، یہ مسند اسی کی ہے. 17 نمازوں میں کسی ایک نے بھی نہیں کہا میں پڑھاؤں. حضور نے بھی نہیں کہا کوئی اور پڑھائے، اور ان 17 نمازوں میں سے ابو بکر نے بھی نہیں کہا میں پڑھاؤں. کوئی اظہار نہیں کیا، کوئی دباؤ نہیں آیا، کوئی پریشر نہیں پڑا، کچھ ہوا ہی نہیں. نماز ہو گئی، نماز لوگ پڑھتے رہے.
ابو بکر نماز پڑھاتے رہے، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، جو مصلی کا وارث تھا وہ مسند کا وارث ہو گیا۔ اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ اگر جھگڑے کی بات ہوتی تو کون آ جاتی؟ اچھا، جب یہ امامت کی بات تو پہلے ہی ہو گئی، اب آئی خلافت کی بات، تو سب نے جمع ہو کر اسی کی خلافت کو ہاتھ دے کر بیعت کر کے مان لیا جس کی امامت کو حضور منوا چکے تھے۔ یہی بات ہوئی نا، کوئی نئی بات؟ اب جو آدمی یہ کہے کہ خلیفہ یہ نہیں وہ ہے، یہ شر پسند ہے، یہ شر پسند ہے، یہ شریر ہے، یہ غلیظ ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ لعنتی ہے، یہ تفرقہ پیدا کر رہا ہے، یہ انتشار پیدا کر رہا ہے، یہ شیطان ہے۔ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ کسی نے کہا کیوں شیطان ہے؟ میں نے کہا اس لیے شیطان ہے کہ اللہ نے خلیفہ بنایا آدم کو، اللہ نے خلیفہ بنایا آدم کو، شیطان نے نہیں مانا۔ جس وقت آدم کو خلیفہ بنایا اس وقت شیطان ابلیس تھا۔ کون تھا؟ کون تھا؟ بھائی ذرا سے ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو نام بدل جائے گا، کام بدلے گا، نام بدل جائے گا۔ پہلے ابلیس تھا، جب اس نے انکار خلافت کیا تو شیطان ہو گیا۔ بس اتنی سی بات ہے، کسی نے اللہ کا خلیفہ کا انکار کیا وہ بھی شیطان ہو گیا، جس نے رسول اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا وہ بھی شیطان ہو گیا۔ غصہ میرے اوپر کیوں اتارتے ہو؟ برا بھلا مجھے کیوں کہتے ہو؟ تانے ہمیں کیوں دیتے ہو؟ ہماری بات تو نہیں ہے، میں نے اسے کہا شیطانی کر، نہ مانے نہ انکار کرے خلافت کا، نہیں ہوگا شیطان، جب بھی کرے گا شیطان ہوگا۔ اب آپ مجھے کہو کہ مجھے سے دیر سخت خبریں کہے، سو صفا خبریں کہوں، سخت خبریں نہ دی، صفا خبریں دی، سوچ دے پیغمبر خلیفہ نہ منی، اگر شیطان دے گا نہ دے اس پوچھ لے گا۔ بھئی سے شیطان تا شیطان ہوئے دا غلط دا دا کنزل دی دا بنا خبر دا دا ہو حق دے۔ بھئی شیطان تا سے ہوئے دا صبح تو نمو کھائے، پیر ورطا ہوئے، نیک ورطا ہوئے، مزگزار ورطا ہوئے، تحجد گزار ورطا ہوئے، دیر تحجد کر لی، دیر مزنے کر دی، دیر عبادتیں کر لے، تمہارے عبادتیں کر لے کہ فرشتوں کے گھر سڑے جوڑ سے ہو کوئی او خبر انکاریوں کو رکشو اخرج فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اوزا باروزا خبیزہ بے ایمانہ باروزا فرشتوں نہ باروزا اوتوں کے انہیں واتا دادے چاک کو سور دے، ویل والوں کو سور دے یا شیطان کو سور دے؟ بھئی مو کو وہی ہو، مو کو وقت کی نہیں دی، خکارے دا سے کر دے، چپک پلے ہوتی دی۔ ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہوئے اور بیعت کر لی سب نے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا، ایک بھی ایسا نہیں تھا ان سب میں سے جو نکل گیا ہو کہ میں نہیں مانتا۔ آج ہے نا، کوئی کہتے ہیں میں عمران کو نہیں مانتا، کوئی کہتے ہیں میں نواز شریف کو نہیں مانتا، کوئی کہتے ہیں میں زرداری کو نہیں مانتا، کوئی کہتے ہیں مولانا صاحب کو نہیں مانتا، کوئی کہتے ہیں میں سراج الحق کو نہیں مانتا، کہتے ہیں نا۔ وہاں ایک بھی نہیں تھا جو کہے میں نہیں مانتا، سب نے کہا مانتے۔ سب نے کیا کہا؟ کوئی ایک بھی نہیں نکلا جس کو سب مانتے ہیں، اب کوئی کہے میں نہیں مانتا، اس سے بڑا لعنتی بھی کوئی ہے؟ خدا نے مانا، مصطفیٰ نے مانا، عمر نے مانا، عثمان نے مانا، علی نے مانا، طلحہ نے مانا، زبیر نے مانا، بلال نے مانا، خباب نے مانا، خبیب نے مانا، فاطمہ نے مانا، عائشہ نے مانا۔ ارے مکہ مدینہ کے ہر مسلمان نے جسے مانا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کوئی امت میں اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف
اس عنوان میں امت میں نہیں ہے. بڑی کھلی بات ہے, امت میں اس عنوان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب ابو بکر کی فضیلت مانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت کی رات مکہ مکرمہ میں گھر سے نکلے تو جو بستر تھا اس پہ علی کو سلا دیا. کس کو سلا دیا؟ علی کو کیا کہا, میں تمہیں کیوں سلا رہا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں؟ علی سے کہا تم سو جاؤ, میں مدینہ جا رہا ہوں. آپ کو کوئی آدمی یوں کہے, حالات بھی خطرناک ہو, ٹینشن کا ماحول بھی ہو, باہر چھاپے بھی پڑ رہے ہوں, اور کوئی آپ کو کہے سو جاؤ میں جا رہا ہوں, تو سو جاؤ گے؟ آپ تو نہیں سو گے. آپ کو کہ نا ایسا تھوڑی ہوں, آپ اکیلے جا رہے ہو, کچھ ہو جائے پھر میں ساتھ جاؤں گا, میں نہیں سوؤں گا, مجھے نیند نہیں آئے گی. علی سکون سے کیوں سو گئے؟ علی سکون سے کیوں سو گئے؟ ہی نہیں. کہتے ہیں جو نیند مجھے اس رات آئی کبھی بھی نہیں آئی. کیسے نہ آتی؟ بستر جو نبی کا تھا, اور نبی کے بستر پہ علی ایک رات گزارے. کہتے ہیں جو نیند مجھے آئی وہ کبھی نہیں آئی. میں اس ماں کو کیوں سلام نہ کروں جس نے ساری زندگی کی راتیں نبی کے بستر پر گزاری. اس ماں کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, حضرت علی حضور جا رہے ہیں, گھر سے باہر چلے گئے, حالات خطرناک ہیں, لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے, اب سو گئے آرام سے, چادر اوڑھ لی, سب سے اچھی نیند آئی. کہتے ہیں کیوں نہ سوؤں, مجھے پتہ نہیں یہ ابو بکر کے پاس جا رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں یہ ابو بکر کے پاس جا رہے ہیں. اور ابو بکر سے زیادہ اعتماد والا اور کون تھا؟ ابو بکر کا سن کر علی چین کی نیند سو گئے. جب پیغمبر ابو بکر کے پاس ہے تو خطرے کی کوئی بات نہیں ہے. کتنا اعتماد ہے علی کو, سو گئے. اور حضور کو دیکھیے, گھر سے نکلے تو سیدھے ابو بکر کے گھر چلے گئے. آپ کی شفیق کالونی میں نا, آپ سیاسی لوگ بیٹھے ہو سارے, اگر آپ کا لیڈر آپ کے گھر آ جائے, میں آپ سے پوچھوں کیا ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے عمران خان میرے گھر آیا تھا. مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے میاں صاحب آئے تھے. مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا بلاول آیا تھا, آپ کو نہیں پتا فلاں آیا تھا, میرا لیڈر آیا تھا میرے گھر. آپ کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے. کیا ہو گیا؟ کہتا میرا لیڈر آیا تھا, میرا لیڈر آیا تھا میرے گھر. تیرے لیڈر کی کیا حیثیت ہے؟ ادھر دیکھ, ابو بکر کے گھر سرکار کا لیڈر آیا تھا, سارے جہان کا لیڈر آیا تھا دروازے پر. حضور علی کو بستر پر چھوڑ کر اٹھ گئے. لوگ کہتے ہیں علی کو بستر دیا, میں نے کہا بڑی بات ہے, بڑا رتبہ ہے علی کا, ساری دنیا مل کر کرتی رہے کچھ, علی کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن ابو بکر عمر عثمان کے بعد بڑا درجہ ہے, لیکن ایک مقام پر. بات سمجھ آ رہی؟ چھوڑ کر بستر پر آئے. بھائی یہ تو کہتے ہو کہ حضور نے علی کو بستر پر سلایا, یہ تو بتاؤ حضور گئے کہاں؟ آدھی بات کیوں بتلاتے ہو؟ آگے کہاں گئے؟ کہتے ابو بکر کے گھر گئے. ساری کائنات حضور کو ڈھونڈ رہی ہے, حضور ابو بکر کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہجرت کی رات ہے نا, معراج کی رات ہے نا, معراج کی رات جبرائیل آتے ہیں, حضور کو لے جاتے ہیں. معراج کی رات جبرائیل حضور کے دروازے پر, ہجرت کی رات حضور ابو بکر کے دروازے پر. اور شفیق کالونی والوں, میرا ایک جملہ اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا کہ میں آپ کو کیا تصور دینے لگا ہوں. اگر خیال اور تصور اور جذبات اور دل و دماغ میری طرف ہے تو سنو. ایک ہے آپ کا لیڈر آپ کے گھر آ گیا, بیٹھ گیا, چائے پی لی اور کھا پی کے چلا گیا, تو بھی بڑی بات ہے. ایک ہے لیڈر آیا اور آ کر کہا چل میرے ساتھ چل, چل. آپ کل کہتے ہیں صرف آیا نہیں تھا, مجھے لے گیا بھائی. گھر والوں سے میں نے کہا امجد سمجد سلیم کلیم کریم کہاں گئے؟ کہتے تمہیں پتہ نہیں میاں صاحب کے ساتھ گئے. تمہیں پتہ نہیں خون صاحب کے ساتھ گئے. میں نے کہا ابو بکر کہاں گئے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں حضور کے ساتھ گئے.
گیا ہے نا بابا نا. کس نے کہا گیا ہوں؟ تو میں بتاتا ہوں. حضور ابو بکر کو لے گئے. حضور ابو بکر کو لے گئے. حضور ابو بکر چل چلے. آقا کیوں آئے ہو؟ کل لینے آیا ہوں. کیا کرنے آئے ہوں؟ کتنی شہادت کی بات ہے. اس رات پورے مکہ میں حضور کسی کے پاس نہیں گئے. جس کے پاس گئے وہ ابو بکر. کسی کو ساتھ نہیں لیا. جس کو ساتھ لیا وہ ابو بکر ہے. کسی کے گھر جا کر نہیں کہا تم چلو. جسے کہا وہ ابو بکر ہے. کسی کے ساتھ یہ پیار نہیں کیا. جس کے ساتھ کیا وہ ابو بکر ہے. کسی کے ساتھ راستے میں نہیں چلے. جس کے ساتھ اس رات چلے وہ ابو بکر ہے. کسی کی سواری نہیں لی. جس کی سواری لی وہ ابو بکر ہے. وہ کسی کے کندھوں پر نہیں بیٹھے. جس کے کندھوں پر بیٹھے وہ ابو بکر ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ حضور آئے اور ابو بکر کو لے کر چلے گئے. لے کر چلے گئے. ایسے لے کر چلے گئے آج بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. کاش کی دل کے گہرائی میں اترو. محبت کے خزینے چنو. اس محبت کے سمندر میں ذرا غوطہ لگا. آئے اور لے گئے. جو لے گئے تو لے ہی گئے. جو لے گئے تو لے ہی گئے. آج بھی پاس ہے. آقا پھر کیا ہوگا؟ کہتے پھر کیا ہوگا؟ جب قیامت میں سب لوگ اٹھیں گے میں پھر ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا. میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا. بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. میں ان کے ہاتھ پکڑے پکڑے جنت میں جاؤں گا. لے ہی گئے. یہاں تک تھوڑی لے گئے, جنت بھی ساتھ لے گئے. روزے کوثر پہ ساتھ کھڑا کر دیا. ابو بکر ذرا جام بھرو نا. اسے پلاؤں گا جسے تو بھر کے دے گا. وہ جام ہی یوں پیتے رہے کہ ابو بکر بھر بھر کر دیتے رہے. ابو بکر بھر بھر دیتے رہے تبھی تو لوگ بھر بھر پیتے رہے. وہ جام کوثر پہ جو ساتھ کھڑا ہوگا وہ ابو بکر ہوگا. اور شفیق کالنی والے ایک بات آپ سے اور کہوں, قیامت کے دن بڑا مشکل ہوگا, بڑا پریشان کن ہوگا. حساب ہی نہیں ہوگا, بس لوگ ادھر سے ادھر گھوم رہے. امتحان ہو نا, امتحان. ممتحن اندر بیٹھا ہو, طلباء باہر ہو. وہ کہتے ہیں یار ساتھ لے لے, شروع تو کرے. علماء طلباء سمجھتے ہیں, خاص کر حفظ کے طلباء باہر بیٹھے ہوئے ادھر جا رہے ادھر جا رہے. یار سن لے, کچھ سن لے, جان تو چھوٹے. حساب ہی نہیں ہو رہا, پریشان بیٹھے ہیں. نبیوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ سفارش کر دو, حساب تو شروع ہو جائے. سب کہتے ہیں نفسی نفسی. حضور کہتے ہیں امتی امتی. اللہ کہتے ہیں بتا کیا کہتا ہے, کہ حساب شروع کرو. اللہ کہتے ہیں کوئی پیش تو کر. آج کون پیش ہوگا؟ آج کون پیش ہوگا؟ ذرے ذرے کا حساب ہوگا. کون پیش ہوگا؟ حضور آتے ہیں, ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے پیش کر دیتے. ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کیا کرتے ہیں؟ پیش کر دیتے ہیں. میں نے کہا چھوڑا ہی نہیں, لے گئے سو لے گئے. بھائی لے گئے یہاں تک کہ جب رب نے بھی پوچھا پیش کرنے کے لیے, پیش بھی اسی کو کیا جسے گھر سے لے کر گئے تھے. اور شفیق کالنی والا لوگ کہتے ہیں ابو بکر خلافت لے گیا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, ابو بکر خلافت نہیں لے گیا, حضور ابو بکر کو لے گئے. گویا کہ حضور نے یوں کہا, کل کوئی کہے گا ابو بکر خلافت لینے آیا تھا. آؤ تمہیں بتاتا ہوں, پیغمبر خلافت دینے گیا تھا. آجا تجھے لے جاؤں, یہ میرے بعد مسئلہ تیرا ہی. تفسیر میں نہیں جاتا, بڑا خوبصورت عنوان ہے. کندھے پہ کیسے بٹھایا, پہاڑ پہ کیسے چڑھایا, غار تک کیسے لے گئے, سلایا کیسے, لٹایا کیسے, دیکھا کیسے, پیار کیسے کیا, زلف میں انگلیاں کیسے ماری, نگاہوں پہ نظر کیسے ڈالی. شفیق کالنی والوں, آپ کے علاقے سے کوئی چلا جائے جناب عمرے اور حج پہ, واپس آپس سے چومتے ہو, کیا کیا؟ کہ اس نے روزے کی جالی دیکھی ہے, اس نے نبی کا شہر دیکھا ہے, اس نے مدینے کی گلیاں دیکھی ہیں. ہائے اس نے گلیاں دیکھی ہیں, اس نے روزے کی جالی دیکھی ہے, اس نے گنبد خضرا دیکھا ہے, اس نے مدینہ دیکھا ہے, مدینے کی گلیاں دیکھی ہیں, اس نے مدینے کے مٹی پہ پاؤں لگایا. آؤ تو میں وہ بتاؤں, جس نے مدینہ نہیں مدینے والا دیکھا ہے, والی مدینے کی جالی نہیں مدینے کا والی دیکھا ہے, اور جس نے مدینہ نہیں آقا کا
کا چہرہ دیکھا ہے۔ یارو یہ دیکھا تو بہت ساروں نے، 1.25 لاکھ نے دیکھا ہے، لیکن جیسا ابو بکر نے دیکھا ایسے کسی نے نہیں دیکھا۔ سب نے دیکھا ہے، کسی نے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے سجدے میں دیکھا ہے، کسی نے قیام میں دیکھا ہے، کسی نے رکوع میں دیکھا ہے، کسی نے سجدے میں دیکھا ہے، کسی نے گھوڑے پہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے گھوڑے سے اترتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے لباس پہنتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے تیمم کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے واعظ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے لیٹے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے بولتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے ظلم میں کنگا کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے کلی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے چہرے پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے صبح میں دیکھا ہے، کسی نے شام میں دیکھا ہے، کسی نے دن میں دیکھا ہے، کسی نے اجالے میں دیکھا ہے، کسی نے تاریکی میں دیکھا ہے، کسی نے مکہ میں دیکھا ہے، کسی نے مدینہ میں دیکھا ہے، کسی نے قیام رکوع اور قعود میں دیکھا ہے، کسی نے بولتے میں دیکھا ہے، کسی نے پیار میں دیکھا ہے، کسی نے غصے میں دیکھا ہے، اور جس نے ہر حال میں دیکھا ہے وہ ابو بکر ہے، جس نے ہر حال میں دیکھا ہے۔ اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، سب سے چھپا دیا، ابو بکر کو دکھلا دیا، سب سے چھپا لیا، ابو بکر کی گود میں سلا دیا، ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے، ابو بکر جی بھر کے نظارہ کر رہے ہیں۔ کیا منظر ہے یارو، کیا منظر ہے۔ ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور لیٹے ہوئے ہیں، یوں گود کی ہوئی ہے، پاؤں ادھر ہے، سر ادھر ہے، پاؤں اس طرف ہیں، چہرہ، سر، لب اور دل صدیق کی جولی میں۔ کہاں پر ہے بھائی؟ او بھائی کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ تو خلافت کو رو رہا ہے، ادھر دیکھ۔ کہتے ہیں خلافت لے گیا، وہ تو نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کر لے گیا۔ بہت پیچھے ہے، تو ابھی بہت پیچھے ہے، وہ تو بہت کچھ لے گیا، تیری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ مسجد نبوی جب لے رہے تھے نا، تو مسجد نبوی میں ایک مقام ہے، اس کا نام ہے ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ میں حضور کا مکان ہے، حضور کا نہیں، عائشہ کا مکان ہے، اور حضور عائشہ کے مکان میں، اور یہ جگہ خریدی ابو بکر کے پیسوں سے۔ سیاسی لوگوں، مذہبی لوگوں، تم اور ہم جنت کے پیچھے، ابو بکر وہ ہے جس نے دنیا میں پیسوں سے جنت خرید لی ہے۔ جس جگہ کو خرید کر ابو بکر نے حضور کو دیا ہے، اس جگہ کو اللہ نے دنیا میں جنت بنا دیا ہے، اور جنت بنا کر اپنے محبوب کو سلا دیا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس جنت کے ٹکڑے میں جو جنت سے بھی حسین ہے، ابو بکر کے پیسوں سے لیا ہوا۔ تم کس ابو بکر کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہی کیا ہے؟ تم خلافت کا چکر ڈال کر، تم فدق کی بات کر کے تم ابو بکر کی توہین کرتے ہو، ابو بکر کی تکفیر کرتے ہو، ابو بکر کو برا کہتے ہو۔ کوئی بحث نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کھلی واضح صاف اور شفاف بات ہے۔ جو ابو بکر کو نہیں مانتا ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ توجہ، کھلی بات ہے، کھلی، جس کو مرضی جا کر میری بات سنا دو، جس نے جو کرنا ہے کر لے، حاضر ہیں ہم۔ کھلی بات ہے، بحث کیا کریں گے؟ فدق لیا تھا، فلاں لیا تھا، نہیں لیا تھا، فدق لیا تھا، نہیں لیا تھا، یہ ہمارا مسئلہ ہے، کافروں کا نہیں ہے۔ لیکن اس کی آڑ میں کوئی ابو بکر کو برا کہے، مسئلے فتوے باتیں بعد میں کریں گے۔ پہلی بات ہے، جو ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ مت پڑھو بحث میں، مت کرو بحث، یوں تھا یوں تھا، جو بھی تھا صحیح تھا۔ ابو بکر وہ پہلا مومن ہے، جو اس پہلے مومن کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ اور آج گلی گلی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، کلپس سامنے آ رہے ہیں، ان ویڈیوز اور کلپس کے ذریعے کیا ابو بکر کی توہین نہیں ہو رہی؟ اس کراچی میں توہین کر کے اس نے کہا نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں تھے، توہین کر کے اس نے کہا انہوں نے فدق لے کر بیٹی کی دل کو توڑا تھا، لہٰذا اس وجہ سے مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے تنقید کر کے
توہین کی ہے ابو بکر کی. مسلمانوں اگر ابو بکر مومن نہیں ہے تو کسی ماں نے مومن جنا ہی نہیں ہے. ہمیں سخت کہتے ہو, ہمیں شدت پسند کہتے ہو, ان کے بغل گیر ہوتے ہو, ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہو, ان کی چائے پیتے ہو, ان کے کھانے کھاتے ہو, ان سے دوستیاں بڑھاتے ہو. اس سے جو ابو بکر کو نہیں مانتا اس سے دوستی کرتے ہو. جو ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتا اس کے ساتھ بیٹھتے ہو. جس نے کہا علی کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے اور سینے پر ہاتھ مار کر کہا میرا یہ عقیدہ ہے, شرم نہیں آئی جاتے ہوئے؟ حیا نہیں آئی؟ سوچا نہیں, غور نہیں کیا کدھر جا رہے ہو, کس سے مل رہے ہو؟ جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ الٹا بھی لٹک جائے میں اسے نہیں مانتا. مانا جا سکتا ہے اسے؟ دوستی کی جا سکتی ہے, محبت کی جا سکتی ہے. کہتے ہیں جی آپ مان لو. میں نے کہا صدیوں گزر گئی آج تک انہوں نے ابو بکر کو نہیں مانا, میں آج کیسے مان لوں؟ اور میں ان سے بھی کہتا ہوں یہ تمہیں بھی نہیں مانتے. جو ابو بکر صدیق جیسی شخصیت کو نہیں مانتا وہ تجھے بھی نہیں مانتا. دھوکہ دے رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, تقیہ کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تجھے دھوکے میں رکھ رہا ہے. عقیدہ تو سامنے پیش کر رہا ہے نا کہ میرا یہ عقیدہ ہے, اور میرے جواب میں کہنے لگا ہم 5 اذانیں دیں گے. میں نے کہا تمہاری اذان میں دہشت گردی ہے. تم علی کو خلیفہ بلا فصل کہہ کر ابو بکر عمر کو اور عثمان کو غاصب کہہ رہے ہو. یہ عقیدہ سمجھو مسلمانوں. وہ اذان میں ابو بکر کو برا کہہ کر برا کہہ رہا ہے, علی کو خلیفہ بلا فصل کہہ کر برا کہہ رہا ہے, برا کہہ رہا ہے. جب ہم نے اسے پکڑا تو اس نے کہا وہ ہم 5 دفعہ دیں گے, دن میں 5 دفعہ دیں گے. میں نے کہا تمہارا مذہب ہی نہیں ہے 5 مرتبہ دو یا 10 مرتبہ دو. جب بات ہی نہیں ہے کبھی 1 مرتبہ, کبھی یہ کون سا دین ہے میرے کہنے میں 2 مرتبہ بڑھ جائے؟ یہ گٹا کس کے کہنے پہ تھا؟ وہ بھی لوگ کے لیے مقدس ہے, وہ بھی لوگ کے لیے پیار ہے, اس سے بھی لوگ ملتے ہیں, ہاتھ بھی چومے ہوں گے, سر پیشانی پہ بوسہ بھی دیا ہوگا. اتنا کافی ہے, ورنہ میں کچھ اور بھی کہہ سکتا ہوں. لیکن انصاف کی بات سمجھنی چاہیے. صدیق سے افضل میں اور کوئی نہیں ہے. کوئی ہے کوئی اکابر بزرگ ابو بکر سے بڑا اکابر تو کوئی نہیں. او بھائی ابو بکر سے زیادہ معزز محترم مکرم مقدس مطہر انبیاء کے بعد تو کوئی نہیں ہے. افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ابو بکر کی عزت اور عظمت کے لیے میدان عمل میں ہونا ہے, جبکہ گستاخی ہو جائے اس کا دفاع کرنا, میدان میں آنا یہ فرض ہے. جمادی الثانی کے مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک ماحول بنایا. میری آواز پر گلگت سے لے کر کراچی تک بچوں کے بڑوں کے جلوس, پینافلیکس, بینرز پورے ملک میں لگ چکے ہیں. آپ کے امی لگے ہوئے. میں چاہتا ہوں کراچی کا کوئی جگہ, کوئی علاقہ, کوئی کھمبا باقی نہ بچے جہاں خلیفہ بلا فصل ابو بکر لکھا ہوا نہ ہو. اور 22 جمادی الثانی 26 جنوری بروز بدھ بعد نماز ظہر لشبیلا میں آپ سب نے پہنچنا ہے. وہ ہاتھ نہ اٹھائے جو نہیں آتا, کوئی بات نہیں. ہم کون سا ایسے دین سمجھتے ہیں اسی کو کہ جو نہیں کرے گا گناہ گار ہے. کوئی نہیں, کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا. یہ تو بدعت کی تعریف ہے کہ لازم نہیں ہے. لیکن جو آئیں گے وہ بتائیں آؤ گے نہیں آؤ گے. یہ ہمارا اس وقت اس لیے ضروری ہے کہ توہین ہو رہی ہے تو دفاع کے لیے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ میں پھر بھی کہتا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جگہ بہت کم ہوگی. اب سب نہیں آنا, آپ سب نہیں آنا, بس کم آنا. کتنے آنا؟ میں نے اس کے لیے ترتیب یہ بنائی ہے کہ زیادہ لوگ نہ لاؤ, بس ہر بندہ 10 بندے لائے. کتنے؟ آپ سب ہر آدمی کتنے بندے لائے؟ سب کو نہیں لانا. مسجدوں میں اذانیں بھی دینی ہیں, نمازیں بھی پڑھنی ہیں, پیچھے مال بھی رکھنا ہے. ہم سب آ جائیں گے تو یہ تو ملک اہل سنت کے گلیاں بازار سب بھر جائیں گے. سب نہیں آئیں گے. کتنے آئیں گے؟ ہر بندہ کتنے بندے لائے گا؟ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ 10 بیٹھے ہوئے 10 بنا لیں, یہ کہ میرے 10 ہیں, وہ کہ میرے 10 ہیں. نہ اس کے علیحدہ 10 ہیں, اس کے علیحدہ 10 ہیں, اس کے علیحدہ 10 ہیں. 10 10 10 10. جب آپ کہو گے 10 10 10 10 وہ ہاتھ جوڑ کر کہے گا بابا بس 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 بس. وہ کیا کہے گا؟ پوچھتا ہوں بس کراؤ گے؟ بس کراؤ گے؟
یہ فریضہ ادا کرو گے؟ مل کر آؤ گے؟ ایسا نہ ہو کہیں کہے کہ بس اتنے ہی لوگ ہیں ابو بکر کے چاہنے والے، بس اتنے ہی ہیں، یہ نہ ہو، یہ کہے اچھا اتنے زیادہ ہیں، اور ابھی یہاں ہیں، ابھی باقی بھی ہیں، ہم لس بیلا سے معاویہ سینٹر تک سروں کا سمندر رکھیں گے۔ اپنا فریضہ ادا کیجئے، ہر ساتھیات سے محنت کیجئے، اس نظریے کو پھیلانے، دیکھو کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں، یہ کسی جماعت کا مسئلہ، کوئی نون لیگ میں ہے تب، کوئی کاف لیگ میں ہے تب، کوئی پی ٹی آئی میں ہے تب، پی پی میں ہے تب، جمعیت میں ہے تب، سپاہ میں ہے تب، جماعت اسلام میں ہے تب، کوئی کسی میں بھی ہے، صدیق سب کے۔ ہم نے اپنی بات نہیں کی، میں نے ذات کی بات نہیں کی، کرسی کی بات نہیں کی، میں نے ووٹ کی بات نہیں کی، اقتدار کی بات نہیں کی، میں نے بات ابو بکر صدیق کی ہے جو ہم سب کا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، سب محنت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑا کرے، میں نے پڑھا ہے۔ اب سننا، جس نے نہیں پڑھا سنا تو ہے نا، جس نے نہیں سنا آتا تو ہے نا، یہ تینوں شامل ہیں، بچہ کوئی نہیں، بچ بنش ہے، ایماندار ہے، ذرا کا بچ لے۔ بتاؤ ایمانداری سے سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ ایمانداری سے بتاؤ کس نے پڑھا؟ مگر آپ تک تب پہنچے ابو بکر نے پڑھے۔ ابو بکر نے تائید کی، تصدیق کی، حمایت کی، میدان میں کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، موجود رہے، مار کھائی، زخم کھائے، مال دیا، خاندان دیا، قربانی دی، دکانیں دی، تجارت دی، مکہ چھوڑا، ہجرت کی، زخم کھائے، خون دیا، بیٹی دی، پیسہ دیا، دولت دی، سب کچھ دی، مگر کلمہ چھوڑا۔ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھایا؟ کس نے سمجھایا؟ کس نے پہنچایا؟ کس نے پھیلایا؟ سچ کہہ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہے ہو؟ میں تو آپ کی طرف ہوں، آپ تو قبلہ کی طرف ہو۔ انہوں نے ہی پڑھا، ہم یہ کلمہ پڑھ کے عزم کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، صدیق کی صداقت اور عظمت کے لیے دشمنان صدیق کے سامنے انشاءاللہ میدان میں رہیں گے۔ ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے، جو کریں گے بات کھڑا کریں۔ ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے، سب کریں گے، سب کریں گے۔ مبارک شے بھائی، ٹول تو مبارک شے، زم جلسے تر اطلاع سے آسان کار خونے دے، تاسو گران کاروں کو، تاسو مشکل کاروں کو، سوکل کو صرف پنگی تاسو اکڑی، چاچر استر کی کھولے، مبارک شے بھی۔ کس چیز کی مبارک؟ مولانا صاحب سے چلو شو سنہ میں کارو شو، مو خبر نہ شو، میں تاسو بخبر شے، صبر ہوگا سر چلو شو بھائی چل تاسو دیر سرہ کلمہ ہوئے کلمین بعد تاسو چمو مدح صحابہ با ہم کو دفاع صحابہ با داویل لیکن نہیں دیویلی زم گزربان وہی نام ہمارا سپاہ صحابہ، کام ہمارا دفاع صحابہ، نام ہمارا کام ہمارا، کام ہمارا، کام ہمارا، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، کام ہمارا دفاع صحابہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر، یہ کہہ کر کہ ہم دفاع صحابہ کریں گے تو جماعت میں سب شامل ہو گئے، طول جماعت کے شامل سے رہے۔ اس شیف صاحب ذمہ داران تاسو گرے پاسا پاسا اگورا دے خلق اللہ سروچت کے سکھ شامل سے، اللہ سروچت کے اگورا سکھ پاتے خونے دے تٹول اگورا سکھ پاتے خونے دے، سبحان اللہ۔ پلک پل پالٹو بھی دی، کوئی سپاہی صاحبہ خطول دے گا، طول صحابہ دفاع کے شامل، یہ سب شامل ہو گئے۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں ایسٹ والے نے کہا ہمارا جلوس بڑا ہوگا، ملیر والے نے کہا ہمارا بڑا ہوگا، بیر قاسم والے نے کہا ہمارا جلوس بڑا ہوگا، بلدی والے نے کہا ہمارا بڑا ہوگا، آپ کیا کہتے ہو؟ دیکھو صحیح بتاؤ، ایک ایک مسجد سے 5 گاڑیاں کرنی ہیں، انہوں نے بہت تیاری کی ہوئی ہے، میں ان کو پیغام دے دوں آپ کی طرف سے کہ آپ کا جلوس بڑا ہوگا۔ دیکھو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کی طرف ہوں، میں ایسے اس دن مجھے کہیں گے دیکھیں نا آپ نے جن کا کہا تھا او خود عمر دی ہیں، آپ کا کہہ دوں اوہ میں خدا چپختنوں وعدہ کر دے بھائی، طول براز ہے، پرجوش براز ہے،
پرعزم برازے صدیق پر محبت کے برازے منے کے برازے خلوص سر برازے جذبے سر برازے جوش سر برازے ایمان سر برازے مبارک سے دیا مبارک سے ٹول شامل سے خلق اخفل لوگ اپنی پارٹیوں میں شامل کرنے کے لیے فارم دیتے ہیں پھر فیس لیتے ہیں. دیکھو ہماری سخاوت نہ فارم دیا نہ فیس لی سب کو فی سبیل اللہ شامل کر دیا اور شامل بھی ان کے ساتھ کیا جو قیامت میں اگر یوں کہہ دیں ان کو آنے دو یہ ہمارے ہیں تو کام ہی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت اور محنت کو قبول فرمائے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی